پھر اس نے اس گھر میں قدم رکھا جس میں وہ زندگی میں دوبارہ کبھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ پھولوں سے بھرا وہ خوبصورت لان بہت سونا اور خاموش لگا تھا اسے۔ سنو، وہ کہاں ہے؟ اس نے پھولوں سے بے آواز پوچھا۔ وہ جواب میں بالکل خاموش رہے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی۔ پہلے سارا گھر تو دیکھ لو، تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے اسے اتنی اچھی طرح سجایا ہے۔ اس کے بالکل قریب ایک آواز ابھری۔ اس نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس گھر کے انٹیریئر پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ہر چیز اسی طرح اپنی جگہ پر موجود تھی۔ جو کچھ جب تھا وہی سب کچھ اب بھی تھا، لیکن پھر بھی وہاں سب کچھ ویسا نہیں تھا۔ وہاں ایک کمی تھی، بہت بڑی کمی، سب سے بڑی کمی۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے نکل کر ڈائننگ روم میں آئی تو پیچھے لاؤنج سے ایک آواز آئی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگا ہے، محبت کے کھو جانے کا ڈر، اس کے چھن جانے کا ڈر۔ پتہ نہیں محبت اتنی وہمی کیوں ہوتی ہے۔ اس نے مڑ کر لاؤنج میں رکھے ہوئے صوفے کی طرف دیکھا۔ اوپر اوپر سے غصہ دکھا رہی ہو، اندر سے تو خوش ہو رہی ہوگی کہ جس بندے کے پیچھے اتنی لڑکیاں پڑی ہیں وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اس خالی صوفے کی طرف دیکھا۔ وہ وجود آج اپنی مخصوص کرسی پر سے غائب تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ سامنے نظر آتے کچن کی طرف خود بخود ہی اس کے قدم اٹھے تھے۔ خود ہی بدتمیزی کرتی ہو، پھر مظلوم سی شکل بنا کر رونے بھی کھڑی ہو جاتی ہو۔ زندگی میں بہت سی باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، مگر کسی ناگوار بات پر اس طرح ریئیکٹ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تمہارے کل کے رویے پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ خاموشی سے اسی جگہ کو تاک رہی تھی۔ آج وہاں کوئی نہیں تھا جو اس سے کہتا، نہیں ہوں بابا، میں تم سے ناراض۔ اب کب تک یہ رونی صورت بنائے رکھو گی؟ اس کے دل نے شدت سے دعا مانگی کہ کہیں سے وہ بھی آ جائے۔ بالکل اچانک وہ آئے اور آ کر اسے حیران کر دے۔ اس نے بھینچ کر آنکھیں بند کی، پھر دوبارہ کھولی۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے رونے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت شدت سے، اور چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر برسوں سے آنکھوں کے اندر جمے ہوئے آنسو ایک بار پھر پگھلنے سے انکاری تھے۔